آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان، جنہیں سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی اپنی زبانی سنائی گئی 100 دن کی کہانی کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک سرکاری دورے کی تیاری سے شروع ہو کر ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ اور یاد رہے، یہ ساری تفصیلات مکمل طور پر ان کی اپنی گواہی پر مبنی ہیں۔ یہ کہانی کسی دفاع سے نہیں بلکہ ایک معافی سے شروع ہوتی ہے۔ سعد الرحمان نے اپنی بات کا آغاز ہی اس وعدے سے کیا کہ وہ صرف اس ذاتی اذیت کو بیان کریں گے جس سے وہ گزرے، اور یہیں سے اس پوری داستان کا ایک بہت ہی سنجیدہ ٹون سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورا معاملہ آخر ہے کیا اور یہ کیسے آگے بڑھا؟ چلیں اس کہانی کی تہیں ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ ہم ایک غیر متوقع گرفتاری سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ 100 دن بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو پہلا حصہ، ایک غیر متوقع گرفتاری، گھر میں ایک پارٹی سے لے کر ایئرپورٹ کے ایک سیل تک کا سفر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سعد کی عام سی زندگی اچانک ایک بالکل ہی مختلف موڑ لے لیتی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 16 اگست 2025 کا دن، دوپہر میں دوستوں کے ساتھ پارٹی چل رہی ہے، شام میں ملیشیا کے ایک سرکاری دورے کے لیے پیکنگ ہو رہی ہے، اور پھر رات کے تقریباً 9 بجے لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن میں انہیں روک لیا جاتا ہے۔ مطلب صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر سب کچھ بدل گیا۔ ایئرپورٹ پر روکے جانے کے فوراً بعد انہیں ان کی اہلیہ سے الگ کر دیا گیا۔ پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA انہیں حراست میں لے لیتی ہے اور بغیر کوئی خاص وجہ بتائے انہیں ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ بس یہیں سے ان کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ سعد کی گواہی کے مطابق NCCI کی حراست میں جو وقت گزرا وہ مبینہ طور پر جسمانی تشدد اور شدید ذہنی اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ سعد کا کہنا ہے کہ انہوں نے آتے ہی پورا تعاون کیا، اپنے فون، لیپ ٹاپ، ای میلز سب کے پاسورڈز دے دیے۔ لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس تعاون کے جواب میں ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے ان پر ہاتھ اٹھایا، انہیں بار بار تھپڑ مارے اور گالیاں دیں، یہاں تک کہ انہیں ایک تکلیف دہ پوزیشن میں کھڑا کر کے ایک 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور تشدد کا عالم یہ تھا کہ سعد کے مطابق وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے مت مارو، بلکہ ان کی التجا یہ تھی کہ مجھے کم مارو۔ یہ ایک ایسی بے بسی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کہانی صرف مبینہ جسمانی تشدد تک محدود نہیں تھی۔ سعد کی گواہی میں ایک اور بہت ہی سنگین الزام شامل ہے، اور وہ ہے مالی بھتہ خوری کی ایک منظم مہم کا۔ ان کا الزام ہے کہ ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ذاتی کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ سے 3,26,000 USDT یعنی ٹیتھر منتقل کریں۔ اب یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ اس وقت اس کی قیمت تقریباً 9 کروڑ پاکستانی روپے بنتی تھی۔ اور سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ یہ رقم کسی سرکاری اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ مبینہ طور پر براہ راست تفتیشی آفیسر کے ذاتی کرپٹو والیٹ میں بھیجی نہیں تھی۔ سعد کے مطابق یہ ٹرانسفر کبھی بھی کوئی قانونی کارروائی تھی ہی نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے اس ٹرانسفر کے بارے میں محکمے کے دوسرے لوگوں کو بتا دیا تب افسران نے فوراً اس رقم کو ایک آفیشل ریکوری کے طور پر عدالت میں ظاہر کر دیا تاکہ اپنی مبینہ کارروائی کو چھپا سکیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق ان سے مزید 60 لاکھ روپے نقد رشوت کا مطالبہ کیا گیا اور دھمکی یہ دی گئی کہ اگر یہ رقم نہ دی تو ان کی اہلیہ عروب جتوئی کو بھی اس کیس میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ دباؤ صرف سعد پر نہیں تھا بلکہ ان کے پورے خاندان کو اس میں گھسیٹا گیا۔ ان کے والد، بھائی، یہاں تک کہ ان کے 80 سالہ دادا کے بینک اکاؤنٹس تک منجمد کر دیے گئے۔ خاندان کو مالی طور پر بالکل بے بس کر دیا گیا اور مبینہ مطالبات پورے کرنے کے لیے انہیں رشتہ داروں سے قرض لینا پڑا۔ لیکن جب ایسا لگ رہا تھا کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں تب کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک پراسرار مداخلت ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ سوال سعد کے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ یہ بگ بردر آخر تھا کون؟ بگ بردر یہ سعد کا دیا ہوا نام ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو ایک دوسرے ریاستی ادارے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ حراست میں سعد سے ملا تو اسے شک گزرا اور اس نے خفیہ طور پر NCIA کے افسران کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس نے سعد کے خاندان سے رابطہ کیا اور مبینہ بھتہ خوری کے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اور اسی مداخلت کے بعد حالات نے ڈرامائی طور پر پلٹا کھایا۔ اب تفتیش کرنے والے خود تفتیش کے دائرے میں آنے والے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سسٹم نے خود ایکشن لیا۔ یہاں ہمیں نظام کے 2 بالکل مختلف چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کچھ افراد کی مبینہ بدعنوانی اور دوسری طرف ایک اور ادارہ جو انصاف کے لیے کھڑا ہوا اور اصلاحی کارروائی کی۔
تو ہوا یہ کہ اس اندرونی تحقیقات کے بعد وہی NCIA ایڈیشنل ڈائریکٹر اور دوسرے افسران جن پر الزام تھا انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف باضابطہ شکایت سعد کی اہلیہ اروپ جتوئی نے دائر کی۔ اب آتے ہیں 100 دن کی آزمائش کے آخری باب پر، سعد کی رہائی اور اس پورے تجربے پر ان کے اپنے خیالات۔ تو 23 دن کی جسمانی ریمانڈ اور کل 100 دن کی قید کے بعد آخرکار ہائی کورٹ نے سعد الرحمان کی ضمانت منظور کی اور وہ جیل سے رہا ہو گئے۔ ان کی قید کا یہ باب بالآخر ختم ہوا۔ تو اس پورے تجربے سے سعد نے کیا سیکھا؟ وہ کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ایک، اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنی بیوی کی غیر متزلزل حمایت کی اہمیت۔ دوسرا، بدعنوان افراد اور ریاستی اداروں میں فرق کرنا۔ تیسرا، انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کا شکریہ ادا کیا، اور آخر میں اپنے آن لائن فالوورز کی حمایت کو سراہا۔ اور آخر میں سعد کا یہ بیان بہت کچھ کہتا ہے، جس ملک نے مجھے 8 سال تک سب کچھ دیا، میں اسے 3 ماہ کی مشکل کی وجہ سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ایک طاقتور بیان ہے جو اس آزمائش کے بعد امید اور استقامت کے معنی پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔